منگول جب حملہ آور ہوں گے تو اندر سے تم شہر کی حفاظت کرنا، باہر سے میں انہیں جہاں تک ہو سکا اپنے ساتھ مصروف رکھوں گا، اور اس طرح ہم چنگیز خان کی پیش قدمی میں سلطان کے مطابق تاخیر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک عاجزی بھری نگاہ اس موقع پر فریدون غوری نے نظام الدین پر ڈالی، پھر کہنے لگا، امیر، آپ کی نصیحت میرے ذہن میں محفوظ تھی، لیکن جب منگول ہمارے لوگوں کے جانور ہانک کر لے جانے لگے تو لوگوں سے غلطی ہوئی کہ شہر سے نکل کر ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ریوڑ ہانکنے والے تھوڑے سے منگول تھے، اس بنا پر شہر والوں نے ان پر حملہ کیا، جس کے باعث وہ جانور چھوڑ کر بھاگے۔ آگے ان کا ایک اور لشکر تھا جو شہر والوں پر حملہ آور ہونے لگا، تو پھر مجھے شہر سے باہر نکلنا پڑا۔ میں نے اپنے لوگوں کا دفاع کیا اور جو منگول سامنے آئے تھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ان بھاگنے والوں کا تعاقب کیا، لیکن بدقسمتی سے منگولوں کا ایک اور لشکر گھات میں بیٹھا ہوا تھا جو اچانک نمودار ہوا اور مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ آپ اور عارض زوزنی نمودار ہوئے، منگولوں کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، اور اس طرح آپ کے آنے کی وجہ سے ہم نے انہیں شکست دیکھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نظام الدین نے آگے بڑھ کر فریدون غوری کی پیٹھ تھپتھپائی اور پھر کہنے لگا، بہرحال شہر سے نکلنے کے بعد جو کارروائی تم نے کی ہے وہ یقیناً تمہارے لشکریوں اور شہریوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اب جو سامان منگول چھوڑ بھاگے ہیں یہ سارا سامان سمیٹو اور لشکر لے کر شہر کے اندر چلے جاؤ۔ میں واپس جانے لگا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں ہوں۔ جب بھی مناسب موقع دیکھوں گا شہر کے دفاع کی خاطر ان پر ضرب لگاتا رہوں گا۔ فریدون غوری نے اس سے اتفاق کیا۔ چنانچہ منگول جو سامان چھوڑ کر بھاگے تھے وہ سارا سامان سمیٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر میں چلا گیا، جبکہ نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کو سمیٹتے ہوئے واپس اپنی گھات کی طرف چلے گئے تھے۔ چنگیز خان اور اس کے بیٹوں کو اپنے لشکر کی شکست اور پسپائی کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ آخر چنگیز خان کے تینوں بیٹے اپنے پورے لشکر کو لے کر حرکت میں آئے اور خوارزم شہر کی فصیل کے قریب آ جمع ہوئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ آج وہ حملہ آور ہوں گے، اس لیے کہ خوارزم شہر کے پاس آ کر قیام کیے چنگیز خان کو 3 دن ہو گئے تھے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں تیسرے روز شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے چنگیز خان کے بیٹوں نے اہل شہر کے پاس ایک قاصد روانہ کیا کہ وہ مزید مزاحمت سے باز آ جائیں اور شہر کے دروازے کھول دیں، لیکن بقول مورخین کسی نے منگولوں کی اس بات پر کان نہ دھرا۔ آخر منگولوں نے اپنے حملوں کی ابتدا کی۔ منجنیقیں شہر کے ارد گرد اونچے مقامات پر انہوں نے نصب کر دی، اور چونکہ پتھر خوارزم شہر کے ارد گرد دستیاب نہیں تھے اس لیے ایک پہاڑی جو شہر سے کافی دور واقع تھی یہ ضرورت بیل گاڑیوں اور چھکڑوں کے ذریعے پوری کی گئی۔ نیز شہر کے ارد گرد توت کے درختوں کی بہتات تھی، سب کاٹ دیے گئے اور پانی میں ڈال دیے گئے تاکہ ان کی لکڑی اور بھاری ہو جائے، پھر پانی سے نکال کر ان کے ٹکڑے بنا لیے گئے تاکہ انہیں منجنیقوں میں رکھ کر شہر میں پھینکا جا سکے۔ دوسری طرف شہر کا حاکم خمارتگین، جسے لوگوں نے ایک طرح سے اپنا قائم مقام حکمران بنا لیا تھا، جنگ کا خوب تجربہ رکھتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے منگولوں کے یہ انداز دیکھے تو سخت گھبرایا۔ ادھر منگولوں نے اہل شہر کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا، فصیل اور قلعے پر چڑھ کر اپنا قومی جھنڈا لہرا دیا۔ پتھروں کے علاوہ آتشی گولے بھی پھینکے گئے جس سے شہر میں جا بجا آگ لگ گئی۔ اہل شہر جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ اس وقت دروازوں پر قابض منگولوں کو خیال آیا کہ اگرچہ شہر میں آگ لگ جانے سے اہل شہر بے بس ہو کر ضرور ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن خود انہیں یہ نقصان ہوا کہ مال غنیمت سے محروم رہ جائیں گے۔ چنانچہ آتش گیر گولوں کو پھینکنا روک دیا گیا۔ چنگیز خان نے یہ کام کیا کہ ہزاروں منگول لشکریوں پر مشتمل ایک حصہ اس نے الگ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ دریائے آمو کے کنارے جا کر دریا کے اندر پتھر پھینکنا شروع کر دیں۔ جبکہ دریا کے اندر پتھروں کی ایک دیوار بن جائے گی تو پانی باہر نکل کر خوارزم شہر کا رخ کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کا کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ فصیل شہر میں شگاف پڑ جانے سے اہلیان شہر کی مزاحمت ختم ہو جائے گی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل شہر اس سے غافل نہیں تھے، وہ منگولوں کی ساری کارروائیوں کو بنظر غائر دیکھ رہے تھے۔ شہر کے حاکم خمارتگین نے جب دیکھا کہ منگول دریائے آمو کا رخ تبدیل کر کے خوارزم کی طرف کرنے لگے ہیں تاکہ پانی خوارزم کی فصیلوں کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ گزرے جس سے فصیل کو نقصان ہو اور اس کا ایک حصہ گر جائے اور منگول آسانی سے شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیں، چنانچہ خمارتگین نے منگولوں کی یہ ساری منصوبہ بندی ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے نظام الدین اور عارض زوزنی تک پہنچا دی۔ جس روز چنگیز خان کے لشکر کے ایک حصے نے دریائے آمو کے اندر پتھر پھینک کر دریا کا رخ موڑتے ہوئے پانی کے بہاؤ کو خوارزم شہر کی طرف موڑنا تھا، اس سے پہلے ہی رات کو نظام الدین اور عارض زوزنی دونوں اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ بیٹھے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔
عشاء کی نماز اور لشکر کے کھانے کا اہتمام کرنے کے بعد وہ فارغ ہو کر گفتگو کر رہے تھے کہ خوارزم شہر کے حاکم خمارتگین کا قاصد پہنچا۔ جب نظام الدین اور عارض زوزنی کو اس کی آمد کی اطلاع کی گئی تو دونوں نے فوراً اسے بلا لیا۔ چنانچہ قاصد اس جگہ آیا جہاں نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے سالاروں کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ نظام الدین نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر بڑی شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، تو خوارزم کے حاکم خمارتگین کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ اس پر آنے والے قاصد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، خمارتگین نے مجھے آپ کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ کل پہلے ہی پہر منگولوں کا ایک لشکر جس جگہ آپ نے گھات لگا رکھی ہے، اس کے بالکل سیدھ میں شمال میں دریائے آمو میں پتھر پھینک کر دریا کا رخ خوارزم شہر کی طرف موڑنے کی کوشش کرے گا، تاکہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے خوارزم شہر کی فصیل گر جائے اور منگول آسانی سے شہر فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ خمارتگین چاہتا ہے کہ اس قاصد کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں نظام الدین بول پڑا، مسکرایا، کہنے لگا، میرے عزیز، جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے میں سمجھ گیا۔ تو یقیناً یہ کہے گا کہ خمارتگین یہ چاہتا ہے کہ ہم اس لشکر پر حملہ آور ہوں جو دریائے آمو کے اندر پتھر پھینک کر اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرے گا۔ واپس جا کر خمارتگین سے کہنا وہ بالکل مطمئن رہے، چنگیز خان کا جو بھی لشکر ان علاقوں کی طرف آئے گا کہ پتھر پھینک کر دریا کا رخ موڑ دے، ان میں سے کوئی بھی بچ کر زندہ سلامت واپس نہیں جائے گا۔ اس پر وہ قاصد جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک چھوٹا سالار بڑی تیزی سے چلتا ہوا نظام الدین کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر، برغا نام کے کسی شخص کا کوئی نمائندہ آپ سے مل کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ برغا خان کا نام سن کر نظام الدین چونکا تھا، کہنے لگا، اس شخص کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ اس پر وہ چھوٹا سالار پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد خمارتگین کا قاصد اپنی جگہ پر سے اٹھا اور نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میں یہاں رکوں گا نہیں، اس لیے کہ خمارتگین نے مجھے کہا تھا کہ میں آج رات ہی واپس آ کر یہ پیغام پہنچانے کی اطلاع کر دوں، اس لیے مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ نظام الدین اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے عارض زوزنی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں اس قاصد سے گلے ملے، پھر اسے الوداع کہا اور وہ قاصد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا سالار ایک شخص کو لے کر آ گیا۔ وہ تائچوت قبیلے کے سردار برغا خان کا آدمی تھا اور اس کا تعلق بھی تائچوت قبیلے سے تھا۔ جہاں سے خمارتگین کا قاصد اٹھ کے گیا تھا، نظام الدین نے برغا خان کے قاصد کو اسی جگہ بٹھایا، پھر بڑی شفقت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، کیا تو برغا خان کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آیا ہے؟ اس پر وہ شخص بولا اور کہنے لگا، محترم کوشان خان ہمارے سردار برغا خان کو اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو اس نے جگہ جگہ پھیلا رکھے ہیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے گھات لگا رکھی ہے، لہٰذا اس نے آپ کے نام 2 طرح کا پیغام دیا ہے۔ پہلا پیغام برغا خان کی طرف سے یہ ہے کہ کل دن کے وقت چنگیز خان کا لشکر کا ایک حصہ آپ کے سامنے بالکل آگے شمال کی طرف دریائے آمو کے پاس آئے گا، دریا میں پتھر پھینکتے ہوئے دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا اور دریا کے پانی کا رخ خوارزم شہر کی فصیل کی طرف کرے گا تاکہ فصیل گر جائے اور منگول شہر کو فتح کر لیں۔ دوسرا پیغام برغا خان کی طرف سے آپ کے نام یہ ہے کہ منگول لڑکی جس کا نام اولون ہے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اور اس نے آپ سے یہ بھی التماس کی ہے کہ آپ کسی جگہ کا تعین کر لیں جہاں وہ آپ سے مل سکے، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کے ایک سالار نظام الدین کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے چنگیز خان نے اولون کے ساتھ اس کے چچا زاد بھائی قراچا کو مقرر کیا تھا۔ اب اولون کے کہنے پر قراچا کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کام کے لیے ہمارے سردار برغا خان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب برغا خان اور اولون مل کر ایک لشکر کے ساتھ جب بھی موقع ملا نظام الدین پر حملہ آور ہو کر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اولین کوشش یہی ہوگی کہ اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے پیش کیا جائے۔ امیر، میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں، برغا خان چونکہ اولون کو اپنی بہن سمجھتا ہے اور اسے بہن ہی کہہ کر پکارتا ہے، لہٰذا اس کی یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اولون کے ساتھ ملاقات کا کوئی وقت اور جگہ متعین کر لیں۔ یہاں کہنے کے بعد برغا خان کا وہ آدمی جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک نظام الدین سوچتا رہا، پھر برغا خان کے قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، واپس جا کر برغا خان کو میرا سلام کہنا، برغا خان میرا بھائی ہے، میں اس کی عزت اور اس کا احترام کرتا ہوں، اور جہاں تک اولون کا تعلق ہے تو واپس جا کر اس لڑکی سے کہہ دینا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو جسے میں انتہائی قابل نفرت خیال کرتا ہوں تو وہ اولون نامی یہی لڑکی ہے۔ میرا اس سے کیا تعلق کہ میں اس سے ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کروں؟ پہلی بار جب وہ گرفتار ہو کر میرے سامنے آئی تھی تو ایک لڑکی کی حیثیت سے میں نے اسے رہا کر دیا تھا، جانے دیا تھا، اس لیے کہ ہم مسلمان عورت کی عزت اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ کیا میں اس لڑکی سے ملوں جو ہمارے سالار نظام الدین کی زندگی کے درپے ہے؟ میرے عزیز، جہاں تک برغا خان کا تعلق ہے تو وہ یہ کام اپنی مرضی اپنے ارادے سے نہیں کر رہا، چنگیز خان نے اسے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہوگا۔
اور برغا خان اولون کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس میں اس کی اپنی کوئی رضامندی اور خوشنودی شامل نہیں ہے۔ واپس جا کر برغا خان اور اولون کو میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ برغا خان تو میرا بھائی ہے، اس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن جہاں تک اولون کا تعلق ہے اس سے میں انتہا درجے کی نفرت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک بار مجھے اس نے میرے منہ پر کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی، ان سے نفرت کرتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، جو لڑکی مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی ان سے نفرت کرتی ہے، جتنی نفرت وہ مسلمانوں سے کرتی ہے اس سے 100 گنا زیادہ نفرت میں اس لڑکی سے کرتا ہوں۔ لہٰذا اس لڑکی کے نام خصوصیت کے ساتھ جو پیغام تم لے کر جاؤ گے وہ یہ کہ اسے بتانا کہ میری نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے، میرے دل میں، میرے شعور میں اس کے لیے جس قدر نفرت ہے اسے ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین رکا، پھر آنے والے اس قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بہرحال لعنت بھیجو اولون نام کی لڑکی پر، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ منگولوں کا جو لشکر دریائے آمو میں پتھر پھینک کر دریا کا رخ خوارزم شہر کی طرف موڑنے کی کوشش کرے گا، وہ دریا کے کنارے کتنے دن قیام کرے گا؟ اس لیے کہ یہاں نزدیک پتھر نہیں ہیں، پتھر انہیں چھکڑوں کے ذریعے دور سے لانے ہوں گے، اس بنا پر وہ یہ کام ایک دن میں تو نہیں کر پائیں گے۔ اس پر قاصد بولا اور کہنے لگا، یہ ایک دن کا کام ہے بھی نہیں، چنگیز خان نے یقیناً انہیں چھکڑے مہیا کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ پہلے بڑے بڑے پتھر چھکڑوں پر لاد کر دریائے آمو کے کنارے ڈھیر کرتے رہیں گے، پھر کنارے کے پاس بڑے بڑے پتھر رکھ کر ایک دیوار بناتے جائیں گے، اس دیوار کی سطح پانی سے تھوڑی اونچی رکھی جائے گی، اس کے بعد اسی دیوار پر چلتے ہوئے وہ پتھر آگے دریا میں پھینکتے ہوئے دریا کا رخ موڑتے چلے جائیں گے، اور جب دریا کا رخ مڑے گا تو یقیناً پانی خوارزم شہر کا رخ کرے گا، اور جب ایک دن یا 2 دن پانی خوارزم شہر کی فصیل کے پاس مار کرے گا تو یقیناً 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور سامنے آئے گا، اول یہ کہ شہر کی فصیل گر جائے گی، دوم یہ کہ وہ کمزور ہو جائے گی، دونوں صورتوں میں چنگیز خان کو شہر کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا میرا اندازہ ہے کہ جو لشکر چھکڑوں کے ذریعے پتلا کر دریائے آمو میں پھینکے گا اسے کم از کم 1 ہفتہ اس کام کی تکمیل میں لگے گا، اور 1 ہفتہ وہ لشکر دریائے آمو کے کنارے پڑاؤ کرے گا۔ اس لشکر کے پاس 1 سے 2 ہفتے کا رسد کا سامان بھی ہوگا، ان کے ساتھ لشکر کا ایک خاص حصہ بھی ہوگا۔ جب وہ لشکر کام کر رہا ہوگا پتھر دریا میں پھینکے جا رہے ہوں گے، لشکر کا دوسرا حصہ مسلح رہ کر ان کی حفاظت کا سامان کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ خوارزم شہر کے باہر بھی ایک لشکر کو بالکل چوکس رکھا گیا ہے تاکہ خوارزم شہر سے نکل کر کوئی بھی لشکر دریا میں پتھر ڈالنے والے لشکر پر حملہ آور نہ ہو پائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا برغا خان کا قاصد دم لینے کے لیے رکا۔ اس کے بعد نظام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر کوشان خان، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب مجھے اجازت دیں، میں جاؤں گا۔ اس پر نظام الدین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم شب بسری ہمارے ہاں کرو؟ وہ قاصد مسکرا دیا اور کہنے لگا، امیر آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میرے لیے میرے سردار برغا خان کی طرف سے حکم ہے کہ مجھے آج ہی رات کو اس کے پاس واپس جانا ہے۔ چنانچہ جس طرح بغلگیر ہو کر نظام الدین اور عارض زوزنی نے خمارتگین کے قاصد کو الوداع کہا تھا، اسی طرح برغا خان کے قاصد سے بھی بغلگیر ہو کر ملے، پھر وہ قاصد واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلے روز برغا خان جان بوجھ کر حسین اور خوبصورت اولون کے یورت کے سامنے سے گزرا۔ اسے دیکھتے ہی اولون بھاگتی ہوئی اپنے یورت سے نکلی اور آواز دے کر برغا خان کو روکا۔ ان دونوں کے اس طرح ملنے پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ چنگیز خان اپنے لشکر کا ایک حصہ ان دونوں کے تحت کر چکا تھا تاکہ جب بھی موقع ملے وہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے سالار نظام الدین پر حملہ آور ہو کر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال جب یورت سے نکل کر اولون برغا خان کے پاس آئی تب اسے دیکھتے ہوئے برغا خان کچھ اداس اور افسردہ سا ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اولون سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، برغا خان میرے بھائی، جو قاصد آپ نے رات کو ان کی طرف بھجوایا تھا، کیا ان کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے؟ اس موقع پر برغا خان نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، میری بہن جواب آیا ہے، لیکن جواب بڑا منفی اور دل شکن قسم کا ہے۔ کیسا منفی اور کس قسم کی دل شکنی؟ بڑے غور سے برغا خان کی طرف دیکھتے ہوئے اولون نے پوچھ لیا۔ اس پر جو تفصیل برغا خان کے قاصد نے آ کر اسے بتائی تھی وہی تفصیل برغا خان نے اولون سے کہہ دی تھی۔ ساری تفصیل جان کر اولون انتہا درجے کی اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے برغا خان نے پوچھ لیا، میری عزیز بہن، کوشان خان جس وقت آپ لوگوں کے مرکزی شہر قراقرم پہنچا تھا تو کیا کسی موقع پر تم نے اس سے کہا تھا کہ تم مسلمانوں سے نفرت کرتی ہو؟ اس پر اولون نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، ہاں میں نے یہ جملہ کہا تھا، پر یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس پر برغا خان کہنے لگا، میری بہن تمہیں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا،
یہی جملہ تو کام خراب کر گیا ہے۔ اب اس نے یہ کہلا بھیجا ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے سخت نفرت کرتا ہوں تو وہ اولون ہے۔ اس یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ میرا اولون نام کی اس لڑکی سے کیا تعلق واسطہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ اس سے پہلے جو اولون میرے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھی وہ تو میں نے عورت سمجھ کر اسے معاف کر دیا تھا، اس لیے کہ اسلام عورت کی عزت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی ایک طرف ہماری محترم سالار نظام الدین کو تلاش کرتی پھرتی ہے اور اس کی موت کی امید رکھتی ہے۔ اس کا کہنا تھا ویسے بھی جس لڑکی کو میں انتہا درجے کا ناپسند کرتا ہوں اس سے کیوں ملوں گا؟ میری بہن، میں جانتا ہوں تم اس کو پسند کرتی ہو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ کام کرتے ہوئے میں تمہاری فطرت، تمہارے رجحان کو اچھی طرح جان چکا ہوں، لیکن فی الحال معاملہ کچھ خراب ہے۔ میری بہن، مسلمانوں سے جتنی نفرت تم کرتی ہو اس سے کئی گنا زیادہ کوشان خان تم سے کرتا ہے۔ اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں ان حالات میں کوشان خان سے ملاقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ میری بہن اس کے سامنے گئی تو وہ اپنی نفرت کی وجہ سے اور بے پھر جائے گا اور تمہارے خلاف کہیں اس کی نفرت دو چند نہ ہو جائے۔ اس بنا پر میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ فی الحال اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر لو۔ اولون نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ وہ مڑی اور پھر گردن جھکائے دکھی اور افسردہ انداز میں وہ اپنے یورت کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ برغا خان اپنے خیمے کی طرف ہو لیا تھا۔ چنگیز خان نے ایک خاصا بڑا لشکر دریائے آمو میں پتھر پھینک کر دریا کا رخ خوارزم شہر کی طرف موڑنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ لشکر جب اس مخصوص جگہ پہنچا جہاں سے دریا کا رخ موڑنا تھا، وہاں جا کر لشکر کا ایک حصہ تو ہتھیار بند ہو کر بالکل مستعد ہو گیا، دوسرا حصہ ابھی دریا میں پتھر پھینکنے کی ابتدا کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی منگول سمجھ گئے کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا وہ ایک دم تیار ہوئے۔ نظام الدین اور عارض زوزنی کے لشکر پر وہ لفظ کو صفحہ قرطاس سے مٹا دینے والے جان کے آزار، کرب کے دشت زاروں میں تقدیر سے نبرد آزما ہوتے وقت کے ساگر، ہست کو نیست میں بدل دینے والے شرر کے قیامت خیز رقص، خاموشی کے ساگر میں صداؤں کے ارتعاش کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف نظام الدین اور عارض زوزنی بھی بڑی برق رفتاری سے زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے والے وحشی، خون آشام، جری اور نڈر پاسبانوں وقت کا راگ الاپتے برق و شرر کے رقص کی طرح ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ بھی منگولوں پر غموں کی گھاٹیوں، وادیوں اور جدائی کے راستوں پر فرقت کے موسموں کو اسیر بناتے، آتش فشاں کے بحر طلسم کا طوفان کھڑا کرتی، سرخ سورج کی کرنوں، آہوں کا کرب، مایوسی کی لہریں، آنسوؤں کی نمی تیز کرتے بگولوں اور کرب کی آنکھوں میں مسلسل عذاب کی طرح طاری ہوتے ہیولوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ نظام الدین اور عارض زوزنی کا یہ حملہ بڑا خوفناک اور جان لیوا تھا۔ منگولوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو مار بھگائیں، لیکن نظام الدین اور عارض زوزنی ٹلنے والے نہیں تھے۔ اپنے تیز حملوں سے انہوں نے منگولوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح دریائے آمو کے کنارے میدان جنگ کے اندر ہونٹوں کی حلاوت و تمازت گم ہونے لگی تھی، بصارتوں کی تازگی ماند پڑنے لگی تھی، روح میں اضطراب، دلوں میں سوختہ وحشت اپنا رنگ جمانے لگی تھی۔ جبر کی تحویلیں، بدبختوں کے ہیجان اور عذاب و کرب کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آخر نظام الدین اور عارض زوزنی نے منگولوں کے اس لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر واپس چنگیز خان کے پاس جانا نصیب ہوا۔ دریا میں پتھر پھینکنے والے اس لشکر کا کام تمام کرنے کے سلسلے میں سارے واقعے کو مورخین اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ چنگیز خان نے ایک لشکر مقرر کیا کہ دریائے آمو کے آگے پتھروں کا بند باندھ کر اس کے بہاؤ کا رخ خوارزم کی طرف موڑ دیں تاکہ فصیل شہر میں شگاف پڑ جائے اور اہلیان شہر کی مزاحمت ختم ہو جائے۔ لیکن مسلمان بھی غافل نہ تھے، چھپ پا کر گھات میں بیٹھ گئے اور جب منگول لشکر وہاں پہنچا تو جھپٹ پڑے اور سب کو وہیں ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ بہرحال اس کامیابی سے خوارزم کے اندر جو لشکر تھا اس کے حوصلے بڑھ گئے، اس لیے کہ مخبروں نے انہیں اطلاع کر دی تھی کہ چنگیز خان نے جو لشکر دریائے آمو میں پتھر پھینکنے کے لیے بھیجا تھا اس پر نظام الدین اور عارض زوزنی نے حملہ آور ہو کر ان کا قصہ پاک کر دیا ہے۔ تب اس کامیابی سے شہر کے اندر جو لشکر تھا اس کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے مزاحمت سخت کر دی۔